انشاءاللہ عز و جل سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کا مختصر سا وظیفہ، مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اپنے مقاصد، جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا۔ تو جانیں گے اس ویڈیو میں، مکمل ویڈیو واچ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت سا فائدہ بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود السلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی ولادت بسعادت، آپ کی آمد ہوئی تھی۔ 2 دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پسند کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ ایک پیر کا دن ہے آپ کی ولادت کا، اور ایک جمعرات کا دن ہے۔ عربوں میں اکثر یہ 2 دن روزہ رکھا جاتا ہے، پیر اور جمعرات کا۔ 3 ربیع الاول سے لے کر انشاءاللہ عز و جل 12 ربیع الاول تک آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ اپنے جائز مقاصد کے لیے، کیونکہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو جانتا ہے، حاجتوں کو جانتا ہے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں وہی عطا کرتا ہے۔ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کا کلام پڑھ کر اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ تعالی کے ہی حکم سے اپنے جائز مقاصد میں ہم کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ مہینہ تو دیکھا جائے تو درود السلام کا ہے۔ درود السلام سے مراد یہ ہے کہ کسی کو درود ابراہیم آتا ہے وہ پڑھ لے، کسی کو کوئی بھی درود پاک آتا ہے وہ بھی پڑھ لے۔ تو انشاءاللہ اس درود پاک کی فضیلت سے، اس کی برکت سے دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جب ہم اللہ کے محبوب پر درود السلام پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمارے جو بگڑے کام ہیں وہ سنور جائیں گے۔ انسان کی زندگی میں مشکلات کب آتی ہیں؟ انسان کی زندگی میں مشکلات تب آتی ہیں جب انسان نیکی سے دور ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، جب اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، جب شخص قرآن اور احادیث کا مطالعہ نہیں کرتا۔ اب پریشانی کیسے داخل ہوتی ہیں؟ غلط فیصلوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں پریشانیاں۔ کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کے حق میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ سے گفتگو کی جاتی ہے اس ویڈیو میں قرآن اور احادیث سے ہٹ کے نہیں کی جاتی، جو قرآن اور حدیث پہ موجود ہیں اس سے ثابت ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ عموماً انسان رات کو سوتے وقت غفلت میں چلا جاتا ہے، موبائل یوز کرنا یا کوئی بھی دیگر کام میں مصروف رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کا فرمان ہے، جس نے رات کو سوتے وقت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار اس کی تلاوت کی اور سو گیا، اس کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب یعنی اجر ملے گا۔ تو دیکھیں دوستو، زندگی بے حد مختصر ہے، عنقریب ہمیں لحد میں اتار دیا جائے گا۔ وہی اتار کے جائیں گے جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہی اتار کے جائیں گے جو ہمارے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہی اتار کے جائیں گے جو ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے وقت آخرت کا سفر ہے اور اس کو خود ہی طے کرنا ہے۔ بہت سے دوست ایسے ہیں، وہ میری بہنیں ایسی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک صورت ہے اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس صورت کو اگر رات کو سوتے وقت پڑھ کے سو جائیں، اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، تو جتنی دیر زندگی ہے اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے اور حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے شہادت کی اور انشاءاللہ عز و جل ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ وضو کر کے سونا، اگر کوئی شخص وضو کر کے سوتا ہے اور اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے
تو وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل ایک سورہ فاتحہ ہے اور اس میں خیر ہے، برکت ہے، شفا ہے، کامیابی ہے۔ اب مقصد یہ ہے، ایک شخص کسی کام کو جانتا ہو اور اس کام کا ماہر ہو، جب وہ کام کرتا ہے تو سب کو اچھا لگتا ہے۔ اب وہی کام جو کام کو نہیں جانتا، اس کام کو وہ کرے گا تو وہ سب اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم عمل کرتے ہیں وظائف پر، تو قرآن مجید کو درست پڑھنے کی کوشش بھی کرو اور سیکھیں بھی۔ جیسے جیسے آپ کی حروف کی ادائیگی اچھی ہوگی تو آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کے دل کے اندر نور پیدا شروع ہونا ہو جائے گا، پھر اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، شیطان سے بچے رہیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو تب تو آپ کو دنیا کی حسرت رہنی ہی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دولوں سے نوازتا جائے گا، آپ تقسیم کرتے جائیں گے، سخی بن جائیں گے، سخاوت آ جائے گی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو روزانہ 12 مرتبہ پڑھنا نہ بھولیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ پر درود پاک روزانہ پڑھا کریں۔ دوسرا، سورہ کوثر کی بات کی جائے تو اس کا ترجمہ اور تفسیر اگر آپ پڑھیں تو آپ کے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ اس کے اندر کتنی خیر و برکت ہے۔ اس کو بھی 12ویں کی نسبت 12 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر سورہ اخلاص کی بات کی جائے تو اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اس کو روزانہ 10 دفعہ پڑھیں، کیونکہ 10 دفعہ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص روزانہ 10 دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ اب آپ کو جو کچھ چاہیے آپ یہ روزانہ عمل کریں اور دعا میں محنت کریں، 2 نفل پڑھیں، دعا میں محنت کریں، پھر دیکھیے گا اللہ کے کرم سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، عمدہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اچھی صحبت ملے گی، اچھے دوست ملیں گے، عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، شہادت کی موت ملے گی، ایمان پر خاتمہ ملے گا۔ اللہ کے فضل سے وہ دولت ملے گی جو آپ کی نسلوں کے کام آئیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو گفتگو میں نے آپ کے ساتھ کی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اسلامک چینل ہے، آپ نے ہی اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ جی ہاں ہم نے پڑھا تھا تو یہ حدیث میں موجود ہے، کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جو بھی گفتگو کی جاتی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ نماز روزے کی پابندی کرتے رہیں، والدین کا ادب و احترام کرتے رہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔